تو بابا ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کچھ سارا کچھ ایک کوئی حوالدار آئے وہ تما دے ان کو کہ بھئی آپ کو یہ سزا دی دی ہے، کیوں اس کو ٹرائل کا نام آپ پھر کیوں دے رہے ہیں؟ جس طریقے سے راتوں رات ایک پورے ایک کرمنل ٹرائل کو کنکلوڈ کیا جا رہا تھا. باقی بلوچستان کی جو سچویشن ہے، پختونخوا کی جو سچویشن ہے، اور اچھا اس کو یہاں پر یہ بھی بحث ہوئی کہ یو این رپورٹرز اور انٹرنیشنل کمیونٹی ایکس وائی زیڈ خاموشی تو ایک طرف رکھ دیں، جتنے بھی یہاں پر غیر آئینی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اس کو انڈورسمنٹ وہاں سے ملتی ہے، الٹا پروٹوکول ملتا ہے. وہ اس لیے ملتا ہے کہ ایک نیا جنگی ٹھیکہ ملنے والا ہے اور ایک نیا گندا کام یہاں پر، ایک نئی پراکسی وار یہاں پر شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور انہی سروسز سے میرے خیال میں انگریز سے وقت سے اس سرزمین سے یہ سروسز پرووائڈ کی جاتی رہی ہیں کہ جہاں پر بھی جنگی ضرورت ہوتی ہے اس سرزمین کو اور اس کے بسنے والے کو بطور ایک را مٹیریل اس میں استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ وہاں سے اس لیے اس کو انڈورسمنٹ اس کو ملتی ہے. یہاں پر اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے اس پوری ریجن کو چلایا جاتا ہے. بلوچستان میں کہیں پر ڈیتھ اسکواڈ ہے، ہمارا پختونخوا میں کہیں پر گڈ طالبان ہے، کہیں پر پھر بیڈ طالبان ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ سارے ہیں کنٹرولڈ. تو اس طریقے سے یہ اسٹیٹس چلتے نہیں ہیں. یہ ایک آج کل اس کو دیکھ لیں کہ بدماشی کے لیے اس کا متبادل پارلیمانی لفظ اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو ہمارے ان سے کافی اس طرح کے الفاظ کے بارے میں ہمارا واسطہ پڑتا تھا. بہرحال ایک اور گزارش یہ ہے کہ یہ جو جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ خود سے کبھی سرنڈر نہیں کریں گے. ان کے ساتھ بیٹھنا کہ بھائی آپ اپنی طاقت مجھے دے دیں کیونکہ آئین نے مجھے دی ہے، وہ کبھی نہیں کریں گے. آئین نے ہمیں دی ہے لیکن انہوں نے زبردستی چھین لی ہے. اب اس کو دوبارہ چھیننے کا جو آئین میں لکھا ہے، اور آئین بائی دا وے جو آئین جس طرح میں نے شروع میں کی وہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر ٹوٹ چکا ہے. یہ جو یہاں پر فیڈریٹنگ یونٹس ہے میرے خیال میں وہ اس موجودہ سوشل کنٹریکٹ پہ شاید ولنگلی، زبردستی تو الگ سی بات ہے، ولنگلی وہ شاید اس پہ اس فیڈریشن میں آگے چلنے کو پھر تیار نہ ہو. وہ ایک الگ سی ڈیبیٹ ہے. لیکن جو پاور سرنڈر ہوئی ہے وہ جن کے پاس ہے وہ تو خود سے سرنڈر کریں گے نہیں. جو چین چکے ہیں وہ خود سے سرنڈر کریں گے نہیں، یہ چیننی پڑے گی. اور اس کے لیے میرے خیال میں پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ یہ کرنا کس طریقے سے. اور میرے خیال میں فردر اس پر اگر یہ جو آج کا جو مکالمہ ہے اس پر تفصیلی بحث ہو تو بہتر رہے گا. آج جو کنوکشنز ہوئی ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو مقدمات یہاں پر بنائے گئے ہیں، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹا اور ساتھ ہی ساتھ مطیع اللہ جان صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز، علی وزیر، اب وہ جو فیک مقدمات بناتے ہوئے بھی تک گئے کہ بھائی یہ فلانے زمانے میں کسی ایک ایف آئی آر میں یہ اس میں چارج کر دیا گیا، کبھی 3 MPO، کبھی ایک چیز، وہ بھی ختم ہوگی. اس کے باوجود اس کو نہیں چھوڑنا. یہ مارنگ بلوچ کبھی سین ہے، کبھی 3 MPO ہو جاتے ہیں، کبھی ATC کا کیس بن جاتا ہے. تو یہ تو دیکھیں نا، قانون اور قاعدہ اور عدالت تو ہے نہیں، یہ تو ڈنڈے کا زور ہے اور زور زبردستی ہے. اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے میرے خیال میں ایک سیاسی تحریک اور ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. وہ کس طریقے سے میرے خیال میں آج کے مکالمے پہ اس پہ بحث ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. سید جان شاہ صاحب. السلام علیکم.